لو اپنے طریقے، اور آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی مزار کو میلے میں نہیں جانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کسی کی بہن بیٹی میلے میں نہیں۔ نظر کا شوق ہے تو نماز کی نظر مار، سجدوں کی نظر مار، تلاوت کی نظر مار، مگر حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ اور میاں بھی کم نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ کوئی میاں ہو تھوڑا نہ بس ایسے مت ہو رہا جیسے میں بتا رہا ہوں۔ میاں ہو اچھی بات ہے، اللہ والا ہو، مگر مسئلہ یہ ہے کوئی عورت جاتی ہے نا جی میری طبیعت خراب ہے، تو کہتا ہے بس کر بابا کے پاس آئیے۔ جتنا بڑا تو بابا ہے تو اس سے بڑے تو ہم بھی ہیں۔ پہلے ہی کہہ دیتا بس کر بابا کے پاس آئیے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ پھر کہتا اچھا، غور سے دیکھتا معلوم کیا کہتا ہے؟ کہتا کمر میں درد رہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سر میں بھی درد ہوتا ہوگا، بالکل صحیح صحیح۔ پنڈلیوں میں اینٹھن رہتی ہے، بڑے پہنچے ہوئے، گھٹنے بھی درد کرتے، بابا بالکل پکی بات ہے۔ کہتے اتارا ہو جائے گا 5100 روپے دے دے۔ اسے کیا پتا شوہر کیسے کما کے لایا، اسے کیا پتا کس مشقت سے شوہر نے مزدوریاں کر کے لوگوں کی کھیتی کاٹ کے 5100 روپے جمع کیے۔ یہ تو کہتی فلاں بابا کے پاس گئی تھی، انہوں نے 5100 روپے مانگے ہیں۔ یار گھر بچانے کے لیے مرد کیا نہیں کرتا ہے، وہ تو زندگیاں اجاڑ دیتا ہے۔ کئی گھروں میں آگ لگ گئی، ایسی عورتوں نے آگ لگا دی گھروں میں، کتنے گھر ویران پڑے ہیں، عزت والے گھر تباہ ہو گئے ہیں، پیسے والے بھکاری ہو گئے ہیں، باباؤں کی ایسی لوٹ چلی ہے۔ آج کوئی سچ کہنے کو تیار نہیں ہے، حقیقت بولنے کو تیار نہیں ہے۔ جب بھی کوئی کہتا ہے 5100 روپے لگیں گے، میری بہن پہلے سے نکال کے کہتی ہے یہ لو 5200 روپے، لیکن کوئی اتارا کر دو۔ اور میری قوم کی بیٹی خیال رکھ کرنا، خیال کرنا یہ تیرے شوہر کی کمائی بڑی محنت کی ہے، خون پسینہ ایک کر کے کما کے لایا ہے۔ کئی لوگوں کی گالیاں سنی ہے، تب جا کے شام کو 400 روپے ہاتھ میں آیا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ دھکے دے کے بھگاتے ہیں، تب جا کر کے شام کو 400 روپے ملتے ہیں۔ کتنے لوگ گالیاں سنایا کرتے ہیں، تب جا کر کے تیرے شوہر کے ہاتھ میں 400 روپے آئے ہیں۔ تو نے اٹھا کر کے ایسے ہی 5200 روپے میں آگ لگا دی، اور نہ دے 5200 روپے کسی بابا کو۔ بیٹھ جا شوہر کی قدموں میں، اس سے کہہ دے تو میرے حق میں دعا کر دے، قسم خدا کی میری بیٹی تیرے حق میں کسی پیر کی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہو سکتی ہے جتنی جلدی تیرے حق میں تیرے شوہر کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستقے اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری بیٹی ہو، خدا کے واسطے اپنے شوہر کی دولت کا بھی خیال ہے۔ ہاں شوہر نے گھر چھوڑا تو تیرے سہارے چھوڑا، گھر میں پیسہ تیری وجہ سے چھوڑا۔ اگر بندہ بیوی میں وشواس نہیں کرے گا تو پھر کس میں کرے گا؟ اور وہی بیویاں اگر شوہر کی کمائی میں آگ لگائیں تو ایک پیر نہیں 1000 پیر بھی آ جائیں تو بربادی سے نہیں بچا سکتے۔ ابھی تو 3 جگہ درد تھا، جب اللہ درد اٹھائے گا نا کوئی کاٹنے والا نصیب نہیں، کوئی کاٹنے والا نصیب نہیں۔ لوٹ پڑی ہے یہ ولی ہے، تماشے بنا رکھے بیٹھ گئے 6 12 ایک انگلی میں 3 انگوٹھیاں چڑھائے، بال دیکھو تو کمر کے نیچے جا رہے ہیں، اور جتنا ننگا اتنا ہی پوچھو بابا، جو کپڑے نہیں پہنتا کہتے پورا ہی پہنچا ہوا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسے بابا کہتے ہیں۔ تجھے بتاؤں بابا کسے کہتے ہیں؟ ایک بابا گزرا ہے، نام ہے شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی۔ بتا رہا ہوں نا بابا کیا ہوتا ہے۔ اور ایسے بزرگ اللہ کو اکبر، مسجد میں جاتے تھے نا، اپنے تو اپنے پرائے بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، غیر مسلم بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سامنے میں ایک سونار کی دکان تھا تو غیر مسلم، تو شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی جب نماز پڑھنے جاتے نا کھڑا ہو جاتا، ہاتھ جوڑتا، وہ کہتا تھا بابا غلاموں کا خیال رکھنا، بس اتنا کہتا، آپ مسکراتے چلے جاتے، کچھ نہیں بولتے۔ یہی دستور اس کی زندگی کا۔ جب آپ بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، چلنے میں دقت ہوئی، مریدوں نے کہا حضور آپ مسجد میں آتے تکلیف ہوتی ہے، پالکی بنوا دیں جس کے ذریعے آپ کندھے پہ آپ کو لے جایا کریں گے نماز پڑھنے۔ کہا ٹھیک ہے، پالکی بن گئی، پردے پڑے رہتے تھے اس میں، آپ جاتے، جب اس کی دکان آتی نا تو آپ پردہ ہٹاتے تو دیکھتے وہ کھڑا ہوتا تھا سامنے،
پھر وہ ہاتھ جوڑتا، یہی کہتا غلاموں کا خیال رکھنا۔ آپ مسکراتے پردہ چھوڑ دیتے چلے جاتے۔ ایک دن جب آئے نا آپ نے پردہ ہٹایا تو دکان بند تھی، دکان بند تھی۔ مسجد میں آئے نماز سے فارغ ہوئے، کہنے لگے یار آج ہمارا یار نظر نہیں آیا، غیر مسلم تھا۔ تو شاہ سلیمان توسوی کہنے لگے آج ہمارا یار نظر نہیں آیا، پتہ کرو کیا ہوا ہے۔ کہا حضور معلوم نہیں۔ کہا اس کا گھر کدھر ہے؟ کہا فلاں جگہ پہ ہے۔ آپ مسجد سے نکلے دروازے پہ گئے۔ غیر مسلموں میں دستور یہ جب کسی بندے کی آخری گھڑیاں آ جاتی ہیں تو یہ اس کو چارپائی سے نیچے اٹھا کے ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کا چہرہ کسی کو دیکھنے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شاہ سلیمان توسوی دروازے پہ آ گئے کہ دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ بیٹا آیا، کیا بات ہے؟ کہا تمہارے بابا سے ملنا ہے۔ کہا آپ ان سے آپ نہیں مل سکتے۔ کہا کس لیے؟ کہا ان کی زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں۔ کہا ان کی گھڑیاں ہمیں ملاقات کرنی ہے ان سے۔ بیٹوں نے کہا نہیں، ہمارا دستور یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم آخری وقت میں کسی کو ملاقات نہیں کرنے دیتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ آپ کا مذہب ہے مگر میرا مذہب تو یہ نہیں ہے، مجھے ملاقات کرنے دی جائے۔ بیٹے نے کہا کیسے آدمی ہو، ہم منع کر رہے ہیں آپ ضد کر رہے ہو، نہیں ملنے دیا جا سکتا۔ غصہ آیا شاہ سلیمان توسوی کو، کہنے لگے جا، اگر ہم مل نہیں سکتے تو وہ بھی ہم سے ملے بغیر دنیا سے جا نہیں سکتا، اللہ والے کی زبان سے نکل گیا۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرا، سانسیں سینے میں اٹک گئی، دم نہیں نکلتا۔ 3 دن کے بعد بیٹا دوڑ کر کے آیا شاہ سلیمان توسوی کے پاس۔ بابا چلیے۔ کہا کس لیے؟ کہا تو نے سچ کہا کہ جب تک تم نہیں ملو گے وہ جائیں گے۔ 3 دن ہو گئے، سانسیں ختم نہیں ہو رہی، آدھے جسم میں جان اٹکی ہے۔ مسکرا کے کہنے لگے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ اٹھے، تشریف لائے تو اس بنیے کا منہ دروازے کی طرف تھا۔ شاہ سلیمان کو دیکھا، دیکھ کے رونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے بابا کتنی دیر کر دی تم نے آنے میں، یہ سانسیں تیری ہی تو راہیں تک رہی تھی، مجھے تیرا ہی تو انتظار تھا۔ اللہ اکبر۔ روتے روتے اس نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ آئے، گود میں سر رکھا، کہنے لگے کیا حال ہے؟ کہتا ہے جناب جا رہا ہوں، یہ تو بتاؤ ہماری دوستی کام آئے گی کہ نہیں؟ تب شاہ سلیمان توسوی نے کہا تھا کام آ جائے گی، میرے حضور کا کلمہ پڑھ لے، وعدہ کرتا ہوں یہاں بھی محفوظ رہے گا وہاں بھی محفوظ رہے گا۔ جیسی اس نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کے کان میں کلمہ پڑھا، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ادھر روح نکل جاتی ہے۔ آپ اٹھ کے چلنے لگے، بیٹوں سے کہنے لگے یار یہ اپنا بات ہمیں دے دو۔ کہا کس لیے؟ کہا یہ ہمارا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا چلیے بابا اپنا کام کیجئے، ملاقات کیا کرا دی، ہمارے باپ کو لے جانا چاہتے ہو، یہ کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے۔ مسکرا کے کہنے لگے یہ صبح تک تمہارا تھا اب یہ ہمارا ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کے چلے آئے ہیں۔ جب ان کی دھرتی تیار کی گئی، شمشان گھاٹ لے کر کے گئے، جب ان کو جلانے کی تیاریاں ہوئی تو آگ لگائی گئی، ساری لکڑیاں جل گئی، لیکن جو کپڑا ان کے بدن سے لگا تھا اس تک آگ نہیں جا رہی ہے۔ ہر طرح کا گھی ڈالا گیا، نہیں جلایا آگ نے، سارے تیل ڈالے، نہیں جلایا آگ نے، چینی شکر ڈال دی، نہیں جلایا آگ نے۔ دوڑے واپس، کہنے لگے بابا بتا تو صحیح ایسا کیا پڑ دیا ہے کہ میرے باپ کا کریا کرم نہیں ہو رہا ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں میں نے پہلے کہہ دیا تھا یہ ہمارا ہو گیا ہے، اور جو ہمارا ہو جاتا ہے نہ یہاں جلتا ہے نہ وہاں جلاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بابا ہاں یہ ہوتے ہیں جو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو پھر جنت میں جا کے چھوڑا۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ اب سمجھانے کے لیے جبریل نہیں آئے گا، آپ کو علماء ہی کی بات ماننا پڑے گی۔ اور کوئی یہ کہتا نا کرے چھوڑو مولویوں کی، یا آئے تو پیروں کو برا کہہ گئے، کل کہیں اور جائیں گے انہیں برا کہہ گئے، ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے، ساری بولیے بیچ دو۔ مولوی کے باپ کا کچھ جا رہا ہے؟ کسی کا کچھ نہیں۔ بھائی اس سے چلی گئی جو دوبارہ بچاؤ، اپنے حفاظت کرو، اور مزاروں پہ جانا اچھی بات ہے، جاتے رہا کر، اللہ والے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر ایک نظر پڑ جاتی ہے تو پھر بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے، لیکن شرط ہے وہ بھی اللہ والا، وہ بھی اللہ والا۔ ایسا پیر نہ ہو جو مرید پہ ڈیپینڈ ہے،
ایسا پیر ہو جس پہ مرید ڈیپینڈ ہے. ہاں آج حالات الٹے نہیں ہیں. ڈاکٹر اقبال کسی پیر سے ملاقات کے لیے گئے تھے. تو کوئی آیا ملنے کے لیے، غریب آدمی. وہ کہنے لگا حضور بیٹی کی شادی ہے، بڑا غریب آدمی ہے، کوئی انتظام نہیں. تو اس کے آنے کا کہنے کا مطلب یہ تھا پیر صاحب سے کچھ مدد مل جائے گی. تو پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے دعا کریں. تو جب مرید جانے لگا نا، اس نے 100 روپے نکالے اور مسافر کر کے چل دیا. ڈاکٹر اقبال نے پیر صاحب سے کہا پیر صاحب کتنا اثر ہے آپ کی دعاؤں میں. کہا کیوں؟ کہا ابھی اٹھ کے جاتے جاتے ہی آپ کے منہ سے دعائیں نکلی اور آپ نے اسے اور 100 روپے کا قرض مند بنا دیا. وہ تو تھا ہی غریب، 100 روپے اور لے لیے. تو کبھی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. پیر ایسا ہو چلو بریلی چلتے ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند کی چوکٹ ہے، تھا غیر مسلم، کہنے لگا حضور یہ مکان خریدنا ہے اور پیسے کم ہیں. کتنے ہیں؟ کہا حضور 20-25 ہزار کم پڑ رہے ہیں اس دور کے حساب سے. اس نے کہا 20-25 کا